الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ محترم سامعین، آپ نے فضائل رمضان کے آڈیو باکس کی پچھلی ریکارڈنگ میں فصل اول سے حدیث نمبر 1 کی تشریح یا فائدہ سنا تھا۔ اسی مضامین کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت شیخ لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ الہند کا معمول رمضان المبارک میں حضرت اقدس مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تراویح کے بعد سے صبح کی نماز تک نوافل میں مشغول رہتے تھے اور یکے بعد دیگرے یعنی ایک کے بعد دوسرے متفرق حفاظ سے کلام مجید سنتے رہتے تھے، اور حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب رائے پوری قدس سرہ کے یہاں تو رمضان المبارک کا مہینہ دن و رات تلاوت ہی کا ہوتا تھا کہ اسی میں ڈاک بھی بند، ملاقات بھی ذرا گوارا نہ تھی۔ بعض مخصوص خدام کو صرف اتنی اجازت ہوتی تھی کہ تراویح کے بعد جتنی دیر حضرت سادی چائے کی 1-2 فنجان نوش فرمائے اتنی دیر حاضر خدمت میں ہو جایا کرے۔ بزرگوں کے یہ معمولات اس وجہ سے نہیں لکھے جاتے کہ سرسری نگاہ سے ان کو پڑھ لیا جائے یا کوئی تفریحی فقرہ ان پر کہہ دیا جائے، بلکہ اس لیے کہ اپنی ہمت کے موافق ان کی اتباع کیا جائے اور حتی الوسع پورا کرنے کا اہتمام کیا جائے کہ ہر لائن اپنے مخصوص امتیازات میں دوسرے پر فائق ہے، یعنی بڑا ہوا ہے۔ جو لوگ دنیاوی مشاغل سے مجبور نہیں ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ اگر 11 مہینے ضائع کر دینے کے بعد 1 مہینہ مر مٹنے کی کوشش کر لے۔ ملازم پیشہ حضرات جو 10 بجے سے 4 بجے تک دفتر میں رہنے کے پابند ہے، اگر صبح سے 10 بجے تک کم از کم رمضان المبارک کا مبارک مہینہ تلاوت میں خرچ کر دے تو کیا دقت ہے؟ آخر دنیاوی ضروریات کے لیے دفتر کے علاوہ اوقات میں سے وقت نکالا ہی جاتا ہے، اور کھیتی کرنے والے تو نہ کسی کے نوکر، نہ اوقات کے تغیر میں ان کی ایسی پابندی کہ اسی کو بدل نہ سکے یا کھیت میں بیٹھے بیٹھے تلاوت نہ کر سکے۔ اور تاجروں کے لیے تو اس میں کوئی دقت ہی نہیں کہ اس مبارک مہینے میں دکان کا وقت تھوڑا سا کم کر دے یا کم از کم دکان ہی پر تجارت کے ساتھ تلاوت بھی کرتا رہے، کہ اس مبارک مہینے کو کلام الہی کے ساتھ بہت ہی خاص مناسبت ہے۔ اگلا مضمون آسمانی کتاب رمضان المبارک میں نازل ہوئی۔ اسی وجہ سے عموماً اللہ جل شانہ کی تمام کتابیں اسی ماہ میں نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر تمام کا تمام اسی ماہ میں نازل ہوا، اور وہاں سے حسب موقع تھوڑا تھوڑا 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے صحیفے اسی ماہ کی 1 یا 3 تاریخ کو عطا ہوئی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور 18 یا 12 رمضان کو ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات 6 رمضان المبارک کو عطا ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل 12 یا 13 رمضان کو ملی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ماہ کو کلام الہی کے ساتھ خاص مناسبت ہے، یعنی خاص لگاؤ ہے۔ اسی وجہ سے تلاوت کی کثرت اس مہینے میں منقول ہے، اور مشائخ کا معمول حضرت جبریل علیہ السلام ہر سال رمضان میں تمام قرآن شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے، اور بعض روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے۔ علماء نے ان دونوں حدیثوں کو ملانے سے قرآن پاک کے دور کرنے کا جو عام طور سے رائج ہے استحباب نکالا ہے۔ بالجملہ تلاوت کا خاص اہتمام جتنا بھی ممکن ہو سکے کرے، اور جو وقت تلاوت سے بچے اس کو بھی ضائع کرنا مناسب نہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے آخر میں 4 چیزوں کی طرف خاص طور سے متوجہ فرمایا، اور اس مہینے میں ان کو کثرت کا حکم فرمایا: کلمہ طیبہ اور استغفار، اور جنت کا حصول یعنی حاصل کرنا، اور دوزخ سے بچنے کی دعا۔ اس لیے جتنا بھی وقت مل سکے ان چیزوں میں صرف کرنا سعادت سمجھے، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کی قدر بھی کرے۔ کیا دقت ہے کہ اپنے دنیاوی کاروبار میں مشغول رہتے ہوئے زبان سے درود شریف یا کلمہ کا بھی ورد ہے، اور کل کو یہ کہنے کا منہ باقی رہے۔ حضرت شیخ شعر میں لکھتے ہیں: میں گو رہا رہی نہ ستم ہائے روزگار، لیکن تمہاری یاد سے غافل نہیں رہا۔ حدیث نمبر 1 کا اگلا موضوع اس مہینے کے چند خصوصیات۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو کچھ خصوصیتیں اور آداب ارشاد فرمائے۔
اولین یہ کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، یعنی اگر روزہ وغیرہ میں کچھ تکلیف ہو تو اسے ذوق شوق سے برداشت کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ مار دھاڑ ہول پکار جیسے کہ اکثر لوگوں کی گرمی کے رمضان میں عادت ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر اتفاق سے سحر نہ کھائی گئی تو صبح سے ہی روزے کا سوگ شروع ہو گیا، یعنی روزے کا غم شروع ہو گیا۔ اسی طرح رات کی تراویح میں اگر دقت ہو تو اس کو بڑی بشاشت سے برداشت کرنا چاہیے، اس کو مصیبت اور آفت نہ سمجھے کہ یہ ہر بڑی سخت محرومی کی بات۔ ہم لوگ دنیاوی معمولی اغراض کے بدولت کھانا پینا راحت و آرام سب چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا رضا الہی کے مقابلے میں ان چیزوں کی کوئی وقعت ہو سکتی ہے؟ پھر ارشاد ہے کہ یہ غم خاری یعنی ہمدردی کا مہینہ ہے، یعنی غربا مساکین کے ساتھ مدارت کا برتاؤ کرنا۔ اگر 10 چیزیں اپنی افطاری کے لیے تیار کی ہے تو 2-4 غربا کے لیے بھی کم از کم ہونی چاہیے، ورنہ اصل تو یہ تھا کہ ان کے لیے اپنے سے افضل نہ ہوتا تو مساوت ہی ہوتی، یعنی افضل نہ ہوتا تو برابر ہی ہوتی۔ غرض جس قدر بھی ہمت ہو سکے اپنے افطار و سحر کے کھانے میں غربا کا حصہ بھی ضرور لگانا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین امت کے لیے عملی نمونہ اور دین کے ہر جز کو اس قدر واضح طور پر عمل فرمایا کر دکھلا گئے کہ اب ہر نیک کام کے لیے ان کی شاہ راہ عمل کھلی ہوئی ہے۔ ایثار و غمخواری کے باب میں ان حضرات کا اتباع بھی دل گردے والے کام ہے۔ سینکڑوں ہزاروں واقعات ہیں جن کو دیکھ کر بجز حیرت کے کچھ نہیں کہا جاتا۔ ایک واقعہ مثلاً لکھتا ہوں۔ ابو جہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یرموک کی لڑائی میں اپنے چچزاد بھائی کو تلاش کرنے چلا اور اس خیال سے پانی کا مشکزہ بھی لے لیا کہ اگر اس میں کچھ رمق یعنی جان باقی ہوئی تو پانی پلا دوں گا اور ہاتھ منہ دھو دوں گا۔ وہ اتفاق سے پڑے ہوئے ملے۔ میں نے ان سے پانی کو پوچھا، انہوں نے اشارے سے مانگا کہ اتنے میں برابر سے دوسرے زخمی نے آہ کی۔ چچزاد بھائی نے اب پانی پینے سے پہلے اس کے پاس جانے کا اشارہ کیا۔ اس کے پاس گیا اور پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ بھی پیاسے ہیں اور پانی مانگتے ہیں کہ اتنے میں ان کے پاس والے نے یعنی دوسرے نے اشارہ کر دیا، انہوں نے بھی خود پانی پینے سے قبل ان کے پاس جانے کا اشارہ کیا۔ اتنے میں وہاں تک پہنچتے تو ان کی روح پرواز ہو چکی تھی، یعنی انتقال ہو چکا تھا۔ واپس دوسرے صاحب کے پاس پہنچا تو وہ بھی ختم ہو چکے تھے، تو لوٹ کر چچزاد بھائی کے پاس آیا تو دیکھا کہ ان کا بھی وصال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہے تمہارے اسلاف کے ایثار کہ خود پیاسے جان دے دی اور اجنبی بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہ کیا۔ رضی اللہ عنہم وارضاہم وارزقنا اتباعہم آمین۔ روح البیان میں سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی جامع الصغیر اور سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی مقاصد سے بروایت حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ میری امت میں ہر وقت 500 برگزیدہ یعنی خاص بندے اور 40 ابدال رہتے ہیں۔ جب کوئی شخص ان میں سے مر جاتا ہے تو فوراً دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ان لوگوں کے خصوصی اعمال کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ظلم کرنے سے درگزر کرتے ہیں اور برائی کا معاملہ کرنے والوں سے احسان کا برتاؤ کرتے ہیں اور اللہ کے عطا فرمائے ہوئے رزق میں لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کا برتاؤ کرتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص بھوکے کو روٹی کھلائے یا ننگے کو کپڑا پہنائے یا مسافر کو شباشی یعنی رات گزارنے کی جگہ دے، حق تعالی شانو قیامت کے ہولوں سے اس کو پناہ دیتے ہیں۔ یحییٰ برمکی رحمت اللہ علیہ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ پر ہر ماہ 1000 درہم خرچ کرتے تھے، تو حضرت سفیان رحمت اللہ علیہ سجدے میں ان کے لیے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ، یحییٰ نے میری دنیا کی کفایت کی تو اپنے لطف سے اس کی آخرت کی کفایت فرما۔ جب یحییٰ کا انتقال ہوا تو لوگوں نے خواب میں ان سے پوچھا کہ کیا گزری؟ انہوں نے کہا سفیان ثوری کی دعا کی بدولت مغفرت ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کرانے کی فضیلت ارشاد فرمائے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ جو شخص حلال کمائی سے رمضان میں روزہ افطار کرائے اس پر رمضان کی راتوں میں فرشتے رحمت بھیجتے ہیں اور شب قدر میں جبرائیل علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جس سے حضرت جبرائیل علیہ السلام مصافحہ کرتے ہیں اس کی علامت یہ ہے، علامت یعنی نشانی یہ ہے کہ اس کے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے، رقت یعنی نرمی پیدا ہوتی ہے اور آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ حماد بن سلمہ رحمت اللہ علیہ ایک مشہور محدث ہے، روزانہ
50 آدمیوں کو روزہ افطار کرانے کا اہتمام کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1 کا آخری موضوع اس مہینے کے 3 حصے اور اس کی تفصیل۔ افطار کی فضیلت ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا کہ اس ماہ کا اول حصہ رحمت ہے، یعنی حق تعالی شانوں کا انعام متوجہ ہوتا ہے، اور یہ رحمت عامہ ہے، سب مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو لوگ اس کا شکر ادا کرتے ہیں ان کے لیے اس رحمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، سورہ ابراہیم آیت نمبر 7۔ اور اس کے درمیانی حصے سے مغفرت شروع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ روزوں کا کچھ حصہ گزر چکا، اس کا معاوضہ اور اکرام مغفرت کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے، اور آخری حصہ تو بالکل آگ سے خلاصی کا ہے۔ اور بھی بہت سی روایت میں ختم رمضان میں آگ سے خلاصی کی بشارتیں وارد ہوئی ہے۔ رمضان المبارک کے 3 حصے کیے گئے ہیں۔ مضمون بالا سے معلوم ہوا کہ بندہ ناچیز کے خیال میں 3 حصے رحمت اور مغفرت اور آگ سے خلاصی کے درمیان میں فرق یہ ہے کہ آدمی 3 طرح کے ہیں۔ ایک وہ لوگ جن کے اوپر گناہوں کا بوجھ نہیں، ان کے لیے شروع ہی سے رحمت اور انعام کی بارش ہو جاتی ہے۔ دوسرے وہ لوگ جو معمولی گنہگار ہیں، ان کے لیے کچھ حصہ روزہ رکھنے کے بعد ان روزوں کی برکت اور بدلے میں مغفرت اور گناہ کی معافی ہوتی ہے۔ تیسرے وہ جو زیادہ گنہگار ہے، ان کے لیے زیادہ حصہ روزہ رکھنے کے بعد آگ سے خلاصی ہوتی ہے، اور جن لوگوں کے لیے ابتدا ہی سے رحمت تھی اور ان کے گناہ بخشائے تھے، ان کا تو پوچھنا ہی کیا کہ ان کے لیے رحمتوں کے کس قدر انبار ہوں گے۔ اللہ اعلم وعلمہ اتم۔ ملازموں کے ساتھ نرمی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز کی طرف رغبت دلائی کہ آقا لوگ اپنے ملازموں پر اس مہینے میں تخفیف رکھے۔ تخفیف کا مطلب ہلکا بوجھ رکھے، اس لیے کہ آخر وہ بھی روزے دار ہے۔ کام کی زیادتی سے ان کو روزے میں دقت ہوگی، البتہ اگر کام زیادہ ہو تو اس میں مذائقہ نہیں کہ رمضان کے لیے ہنگامہ ملازم ایک آدھ بڑھا لے، مگر جب ہی کہ ملازم روزے دار بھی ہو، ورنہ اس کے لیے رمضان بے رمضان برابر۔ اور اس ظلم و بے غیرتی کا تو ذکر ہی کیا کہ خود روزہ خور ہو کر بے حیا منہ سے روزے دار ملازموں سے کام لے، اور نماز روزے کی وجہ سے اگر تعمیل میں کچھ تساہل ہو تو برسنے لگے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ترجمہ، اور عن قریب ظالم لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیسی مصیبت کی جگہ لوٹ کر جائیں گے، مراد جہنم ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں 4 چیزوں کی کثرت کا حکم فرمایا۔ اول کلمہ شہادت، احادیث میں اس کو افضل الذکر اور ارشاد فرمایا ہے۔ مشکات میں بروایت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ تو مجھے کوئی ایسی دعا بتلا دے کہ اس کے ساتھ میں تجھے یاد کیا کروں، دعا کیا کروں۔ وہاں سے لا الہ الا اللہ ارشاد ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ کلمہ تو تیرے سارے ہی بندے کہتے ہیں، میں تو کوئی دعا یا ذکر مخصوص چاہتا ہوں۔ وہاں سے ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، اگر ساتوں آسمانوں اور ان کے آباد کرنے والے میرے سوا یعنی ملائکہ اور ساتوں زمین ایک پلڑے میں رکھ دیا جاوے اور دوسرے میں کلمہ طیبہ رکھ دیا جاوے تو وہی چک جائے گا۔ ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص اخلاص سے اس کلمے کو پڑھے، آسمان کے دروازے اس کے لیے فوراً کھل جاتے ہیں اور عرش تک پہنچنے میں کسی قسم کی روک نہیں ہوتی، بشرطے کہ کہنے والا کبائر سے بچے۔ کبائر یعنی کبیرہ گناہوں سے بچے۔ عادت اللہ یعنی اللہ کی عادت اسی طرح جاری ہے کہ ضرورت عامہ کی چیزوں کو کثرت سے مرحمت فرماتے ہیں۔ دنیا میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو چیز جس قدر ضرورت کی ہوتی ہے اتنی ہی عام ہوتی ہے۔ مثلا پانی ہے کہ عام ضرورت کی چیز ہے، حق تعالی شانہ نے بے پایا رحمت نے اس کو کس قدر عام کر رکھا ہے۔ اور کیمیا یعنی کیمیکلز جیسی لغو اور بیکار چیز کو عنقا کر دیا ہے، عنقا یعنی غائب کر دیا ہے۔ اسی طرح کلمہ طیبہ افضل الذکر ہے۔ متعدد حدیث میں اس کے تمام اذکار پر افضلیت معلوم ہوتی ہے۔ اس کو سب سے عام کر رکھا ہے کہ کوئی محروم نہ رہے، پھر بھی اگر کوئی محروم رہے تو اس کی بدبختی ہے۔ بالجملہ بہت سی احادیث اس کی فضیلت میں وارد ہوئی ہے،
جن کو اختصاراً ترک کیا جاتا ہے۔ دوسری چیز جس کی کثرت کرنے کو حدیث بالا میں ارشاد فرمایا گیا وہ استغفار ہے۔ حدیث میں استغفار کی بھی بہت سی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص استغفار کی کثرت رکھتا ہے، حق تعالی شانو ہر تنگی میں اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں اور ہر غم سے نجات نصیب فرماتے ہیں، اور اسی طرح روزی پہنچاتے ہیں کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ آدمی گنہگار تو ہوتا ہی ہے، بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کرتا رہے۔ ایک حدیث قریب آنے والی ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو ایک کالا نقطہ اس کے دل میں لگ جاتا ہے، اگر توبہ کرتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے ورنہ باقی رہتا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیز کے مانگنے کا امر فرمایا ہے جن کے بغیر چارہ ہی نہیں، جنت کا حصول اور دوزخ سے امن۔ اللہ اپنے فضل سے مجھے بھی مرحمت فرمائے اور تمہیں بھی۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔